والصلاة والسلام على ختم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي حبیب اللہ. اللہ جل جلالہ کے فضل کرم اور اس کی توفیق سے قصیدہ بردہ شریف کی شرح خرقوتی جو حضرت بن احمد خرقوتی علیہ الرحمہ نے کی ہے، اس کی وضاحت کرنے کا ارادہ کیا. اللہ جل وعلا اس میں ہمیں کامیاب و کامران فرمائے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کا نور ہمیں بھی، سننے والوں کو بھی، اور تمام آدمی حق کو نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحث البسملة مشهور بين أرباب الإفادة والاستفادة فلا حاجة لنا إلى الإعادة، لكن يرد أن ترك الناظم الفاهم الحمدلة والتسلية مع ورود الآثار في حقهما لا يخلو عن سوء أدب، ونجيب عنه بأنه لا نسلم أنه تركهما كيف وقد سمي من بعد العرب أن الناظم الفاهم ذكرهما في بيت مستقل، وهو قول الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم. علامہ عمر بن احمد خرقوتی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کی باعث افادہ اور استفادہ والوں میں مشہور ہے، یعنی فائدہ دینے والوں اور فائدہ لینے والوں میں مشہور ہے. تو ہمیں اسے دوبارہ ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے، ہم اس کو دوبارہ ذکر نہیں کریں گے. لیکن ناظم یعنی امام محمد بصیری علیہ الرحمہ پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آپ نے الحمدللہ اور درود شریف کو ترک کر دیا ہے، باوجود اس کے کہ احادیث کریمہ ان دونوں کے حق میں وارد ہوئی ہیں. یعنی کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ فهو اخطأ، ہر وہ ذیشان کام جس کا آغاز الحمدللہ سے، اللہ کی حمد سے نہ ہو، وہ کامل برکت نہیں رہتا، ناقص برکت ہو جاتا ہے. اور درود شریف کے متعلق بھی ہے کہ وہ درود شریف سے آغاز نہ ہو تو وہ بھی کامل برکت نہیں رہتا. باوجود ان دونوں حدیثوں کے جو عاشق مصطفیٰ ہیں، محب مصطفیٰ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، امام بصیری علیہ الرحمن، انہوں نے ان احادیث پاک پہ عمل کو ترک کر دیا. تو یہ بات سوء ادب سے خالی نہیں ہے. تو شارح جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وَنُجِيبُ عَنْهُ، ہم اس کے متعلق جواب دیتے ہیں اور جواب دیں گے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ مصنف نے دونوں کو ترک کیا، اور کیسے ایسا ہو سکتا ہے، حالانکہ بعد عرب سے یہ بات سنی گئی کہ ناظم فاہم یعنی امام محمد بصیری علیہ الرحمہ نے ان دونوں کا مستقل شعر میں ذکر فرمایا ہے. وہ شعر کیا ہے؟ الحمدللہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاۃ علی المختار فی القدم. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے جو عدم سے مخلوق کو پیدا کیا، جب نہیں تھے تو اس نے انہیں ہستی عطا فرمائی، وجود عطا فرمایا، اور وہی وجود عطا فرماتا ہے. پھر درود نازل ہو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ دیکھیں اس میں الحمدللہ بھی ہے اور اس میں صلاۃ بھی ہے. پھر شارح کہتے ہیں بولو سلما
عدم ورود هذا البيت من قدس سرہ، اور اگر اس شعر کا وارد نہ ہونا امام بوصیری سے مان لیا جائے، یعنی یہ مان لیا جائے کہ یہ شعر امام بوصیری رحمہ اللہ سے آیا ہی نہیں اور آپ نے یہ شعر لکھا ہی نہیں، اگر مان لیا جائے تو پھر کیوں جائز نہیں ہے کہ یہ حمزہ امن تذکری میں آخر تک کہتے ہیں اشارۃ الی لفظ جلالتی، یہ لفظ جلالت کی طرف اشارہ کرنا ہے، وَيُشْعِرُ بِالْحَمْدَلَةِ، اور الحمد کی خبر دینا ہے، یعنی یہ جو امن تذکری میں جو حمزہ ہے یہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ اس میں جلال کی طرف اشارہ اس سے ہوتا ہے، اور یہ خبر دیتا ہے الحمدللہ، یعنی یہ الحمدللہ یہاں مراد ہے اشارت ہے۔ یہ کہاں ہے؟ کما هو المشہور بین ارباب تصوف، کہتے ہیں جیسا کہ یہ ارباب تصوف میں مشہور ہے۔ یہ بات تھوڑی مشکل ہے لیکن کہنے کہ یہ اہل تصوف والوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہاں حمزہ لفظ جلالہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور الحمدللہ کی خبر دیتا ہے، تو لہذا مصنف علیہ الرحمٰن نے الحمد کی ہے لیکن صراحتاً اس کا ذکر نہیں ہے، اشارتاً اس کا ذکر ہے، یہ ارباب تصوف کے درمیان ہے۔ پھر علامہ خربوتی کہتے ہیں وَلَوْ سُلِّمَ عَدْمُ جَوَازِ، اگر یہ مان لیا جائے کہ ناظم نے الحمد اور درود شریف کو ترک کر دیا تو اس کو جائز مان لیا جائے، تو فَلَا نُسَلِّمُ، تو ہم یہ بھی نہیں مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے کہ انہو ورد فی حقہما آنی فی کتابتہما حدیث، تو ہم یہ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ حدیث بالکتابت ان دونوں کے حق میں وارد ہوئی ہو، یعنی حدیث وقت میں یہ نہیں آیا کہ الحمد بھی لکھنے کے ساتھ الحمد کا آغاز کیا جائے، الحمد سے آغاز کیا جائے، اور درود شریف بھی لکھنے کے ساتھ آغاز کیا جائے، ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے، ادھر تو صرف اتنا ہے کہ حمد سے آغاز نہ کیا جائے اور درود شریف سے آغاز نہ کیا جائے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ آنی فی کتابتہما حدیث، یعنی کہ ہم نہیں مانتے کہ حدیث ان کے حق میں وارد ہوئی، یعنی میری مراد کیا ہے کہ ان دونوں کی کتابت میں حدیث ہے، ایسا نہیں، بل الحدیث الوارد فی حقہما یدل علی ذکر لسانی شی، بلکہ حدیث تو وارد ہے ان دونوں کے حق میں جو ذکر لسانی پر دلالت کرتی ہے، یعنی زبان سے ذکر کر پر دلالت کرتی ہے، تو والناظم الفاہم وان لم یکتبہما، اور ناظم فاہم امام بوصیری رحمہ نے اگرچہ اسے لکھا نہیں ان دونوں کو، لیکن تلفظ بہما، لیکن ان دونوں نے اس کا تلفظ فرما دیا، اور کہتے ہیں وَلَوْ سُلِّمَ، اگر مان لیا جائے کہ انہوں نے تلفظ بھی نہیں کیا، یہ بھی مان لیا جائے، تو فَلَا نُسَلِّمُ، پھر ہم نہیں مانیں گے کہ انہو سوء الادب کیفا، کہ یہ سوء ادب ہے، برا ادب ہے، کیسے ہو سکتا برا ادب، وَتَرْكَهُمَا، حالانکہ ان دونوں کو اس نے چھوڑا ہے لحاظ من نفسی، حسب نفس کے لیے، یعنی کسر نفس کے لیے، عاجزی کے لیے انہوں نے اس کو ترک کیا ہے، کما وقع مثلہ من کبار العلماء، جیسا کہ اس کی مثل سے واقع ہو، یعنی بڑے بڑے علماء سے ایسے واقع ہوا کہ انہیں حسب نفس کے لیے، کسر نفس کے لیے ہم کو ترک کیا ہے، اس طرح ابتداء کو ترک کیا ہے۔ اب کوئی سوال کرے کہ کسر نفسی ہم عبادت چھوڑ کے کسر نفسی ہوتی ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادت چھوڑ کر، الحمد چھوڑ کر، دوسری چھوڑ کر کسر نفسی ہے، مطلب یہ ہے کہ جو امام بوصیری رحمہ ناظم ہیں، انہوں نے جو کتاب ترتیب دی اور قصائد جو لکھے ہیں اور جو اشعار لکھے ہیں، انہوں نے اس کو جو سلف و صالحین ہیں ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور نظم ہیں ان کے برابر نہیں سمجھا، بلکہ ان سے کم سمجھا ہے، اس لیے انہوں نے الحمد سے اور درود شریف سے آغاز کیا، تو انہوں نے ان کی موافقت نہیں کی، جب اس کی مثل نہیں ہے، برابر نہیں ہے، تو پھر موافقت کیسے کریں، تو یہ ان کی عاجزی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کی کتاب کو کم سمجھ کر
ان کی اتباع میں الحمد اور اس کو ترک کر دیا کہ جب میری کتاب ان کے موافق نہیں تو پھر میں ان کی موافقت کیسے کروں، نہ کہ الحمد کو ترک کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔